اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے کھڑا زبر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی حرف کے اوپر الف جیسا چھوٹا سا الف صغیرہ جس کو کہتے ہیں، چھوٹی سی الف لکھا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کھڑا زبر۔ عربی میں اس کو الف صغیرہ کہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں اس کو انڈو پاک میں اس کو جو ہے وہ کھڑا زبر کہا جاتا ہے، کیونکہ ہم پاکستانی انداز سے ہی پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو کھڑا زبر ہی پڑھیں گے۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان کو کھڑی حرکات کہا جاتا ہے، اور زبر کی طرح کھڑا زبر بھی حرف کے اوپر ہوتا ہے، اور کھڑے زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ زبر کو ایک حرکت کھینچا جاتا ہے اور کھڑے زبر کو دو حرکت کھینچا جاتا ہے، یعنی دو حرکت کا مطلب 2 سیکنڈز تک۔ جس طرح ہم نے ابھی پہلے الف مد پڑھا تھا نا، کہ الف مد کو 2 حرکت لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اسی طرح کھڑے زبر کو بھی 2 حرکت لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ اور کھڑا زبر جو ہے وہ الف مد کے قائم مقام ہوتا ہے، یعنی کھڑا زبر ہو یا الف مد ہو، دونوں کو 2 حرکت لمبا کر کے ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور کھڑا زبر یا الف مد کو پڑھتے ہوئے ایک اور بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نون اور میم کا جو ساؤنڈ ہے نا، وہ بہت زیادہ غنہ نہ ہو، جیسے کہ ماں، نا، اس طرح کر کے نا ناک میں ساؤنڈ نہیں جانا چاہیے۔ جب ہماری عادت پڑ جاتی ہے نا، تو ہم کو قرآن کو پڑھتے ہوئے بھی یہ والی مسٹیک ہماری آتی ہے کہ ہم اس کو آ، باں، رحیم، رجیم، تعملون ایسے پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح ناک میں آواز لے کے جانا، ابھی سے ہی اس کی عادت ڈال لیں کہ ناک میں آواز لے کر نہیں جانی، ٹھیک ہے؟ نا، ما، ٹھیک ہے؟ ایک جو نارمل غننے کی کیفیت ہے نا ناک میں، وہ محسوس ہوگی، لیکن آپ باقاعدہ اس کو ناک کے اندر لے کے جائیں تو یہ طریقہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو بالکل صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنے نتنے پر، جو آپ کے ناک کے 2 نتنے ہوتے ہیں نا، نوسٹرلز، ان میں سے ایک کو ہلکا سا پریس کریں، پریس کر کے پھر آپ نون اور میم کو پڑھیں۔ اگر نون اور میم پڑھتے ہوئے آپ کی ناک میں بہت زیادہ وائبریشن آ رہی ہے، بہت گنگناہٹ محسوس ہو رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا غنہ ضرورت سے زیادہ ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ کو جو آواز محسوس نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نون اور میم کو کھڑے زبر کے ساتھ صحیح ادا کر رہے ہیں، جیسے کہ، اور اس کے ایک اور طریقہ کیا ہے اس کو صحیح ادا کرنے کا، کہ آپ اپنے جبڑے کو فلیٹ رکھیں گے یا نیچے کی طرف جھکائیں گے، اس کو اوپر کی طرف آ کر کے نہیں کھولیں گے، ایسے کھولیں گے۔ جب آ کر کے کھولیں گے نا اوپر کی طرف، تو آپ کی ناک میں آواز جائے گی، لیکن اگر آپ نیچے کی طرف کھولیں گے تو آپ کی ناک میں آواز نہیں جائے گی، ٹھیک ہے؟ حمزہ کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، ثا کھڑا زبر ثا، جیم کھڑا زبر جا، حا کھڑا زبر حا، خا کھڑا زبر خا، دال کھڑا زبر دا، رال کھڑا زبر را، را کھڑا زبر را، زا کھڑا زبر زا، سین کھڑا زبر سا، شین کھڑا زبر شا، صاد کھڑا زبر صا، ضاد کھڑا زبر ضا۔ دیکھیں فرق، دیکھیں جب میں نے اوپر جتنے بھی باریک حروف پڑھے نا، ان کو پڑھتے ہوئے میرا منہ اوپر کی طرف با، تا، ثا ایسے نہیں کھلا، ٹھیک ہے؟ میرا منہ نیچے کی طرف کھلا، با، تا، ثا، ٹھیک ہے؟ لیکن جب میں نے حروف مستعلیہ پڑھی، جیسے کہ خا پڑھا، اب میں صاد، ضاد پڑھ رہی ہوں، یہاں پہ میرا منہ اوپر کی طرف کھل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ میرے منہ کو بھر کے یہ حروف ادا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ صاد کھڑا زبر صا، ضاد کھڑا زبر ضا، طا کھڑا زبر طا، وا کھڑا زبر وا، عین کھڑا زبر عا، غین کھڑا زبر غا، فا کھڑا زبر فا، قاف کھڑا زبر قا، ٹھیک ہے؟ قوف کھڑا زبر قو، نہیں، ہونٹوں کو گول نہیں کرے گی، ٹھیک ہے؟ قاف کھڑا زبر قا، کاف کھڑا زبر کا، لام کھڑا زبر لا، میم کھڑا زبر ما، نون کھڑا زبر نا،
واو کھڑا زبر وا، ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑا زبر ہا. دیکھیں یہ والے دونوں ہا جو ہم نے پڑھے ہیں ان میں ہا نے کی ساؤنڈ نہیں آئے گی، ہا کھڑا زبر ہا نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ہا کھڑا زبر ہا بالکل سینے کے قریب سے، حلق کا جو آخری حصہ ہے وہ سینے کے قریب ہوتا ہے، وہاں سے اس کی آواز نکلے گی بھاری ہو کے. ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا. یخشا. اچھا دیکھیں کھڑا زبر جب بھی ہوتا ہے نا اس کے ساتھ زیادہ تر یا لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یا ہم نہ ہی ہجے میں شامل کرتے ہیں یعنی اسپیلنگ میں شامل نہیں کرتے، نہ ہی اس کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو یخشا یا، سجا یا، قلا یا ایسے کر کے نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ اس کا صرف جو جس حرف کے اوپر حرکت ہوگی نا اس کو پڑھا جائے گا. جیسے کہ یا خا زبر یخ، شین کھڑا زبر شا، یخشا. سین زبر سا، جیم کھڑا زبر جا، سجا. ٹھیک ہے اس طرح. قلا. اچھا دیکھیں قاف کے اوپر صرف زبر ہے نا، زبر اور کھڑے زبر دونوں میں فرق کرنا ہے. زبر صرف ایک حرکت اور کھڑا زبر دو حرکت. قلا. ٹھیک ہے، اس کو قالا نہیں پڑھنا ہے، آلا نہیں پڑھنا، ساجا نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، سجا، قلا، علا. زبر صرف پلک جھپکنے تک، ایک بار پلک جھپک کی آپ نے، آپ کا زبر ادا ہو گیا، اور 2 سیکنڈ تک آپ کھڑے زبر کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، 1 سیکنڈ زبر اور 2 سیکنڈ کھڑا زبر. قلا، علا، غوا. وا، واو کے لیے ہونٹ مکمل گول ہوں گے. غوا، غوا، غو، غو. ٹھیک ہے، غوا. عصا، عصا، عین باریک اور صاد پر. عصا، صا اسین میں فرق دیکھیں. عصا پورے ہونٹ، پورا منہ جو ہے وہ بھر کے صاد ادا ہوا ہے، اور سین بالکل فلیٹ ہے، باریک ہے بالکل. عصا، عصا. طغى، طا، طا. ٹھیک ہے، طغى. يحيى، أحوى. رمى، رأى، رأى. ٹھیک ہے، را را کر کے نا حمزہ اور را مکس نہیں ہونا چاہیے، حمزہ کی آواز بالکل تحقیق کے ساتھ شارپ ادا ہوگی. رأى، رأى. يرى، يرى. اسحاق، اسحاق. اور ہا کو موٹا نہیں کریں گے، اسحاق نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اسحاق. آخر، آخر. آدم، آثر، آزر. آیات، آلاف. ابراہیم، موسیٰ. بآیت. اچھا یہ جو ابھی آپ نے ورڈ پڑھا ابراہیم، آدم، آثر، آذر، اسحاق، آخر، ان سب میں کیا ہے لاسٹ حرکت چھوٹی ہے نا، صرف زبر ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے. اسحاق، آخر ایسے کر کے نا ٹون پہ فوکس نہیں کرنا، آپ کو حرکات پہ فوکس کرنا ہے کہ کہاں کون سی حرکت ہے اور اس کی کاؤنٹس کتنی ہیں، اس پر فوکس کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اسحاق، آخر، آدم، آثر، آزر. ٹھیک ہے، پھر آگے ہے وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں ہم پڑھے تھے. ابراہیم، موسیٰ. دیکھیں ابراہیم کا میم لمبا نہیں کیا کیونکہ یہاں پر صرف زبر ہے نا، لیکن موسیٰ کا سین جو ہے وہ 2 حرکت لمبا کیا کیونکہ یہاں پر کھڑا زبر ہے. موسیٰ. بآیت. ٹھیک ہے، دیکھیں زیادہ تر جب جنتن، آیتن ایسے ورڈز پڑھتے ہیں نا تو زیادہ تر کا یہ ہوتا ہے کہ حرکت لمبی ہوتی ہے، تا سے پہلے والی حرکت، تو اس کو لمبا نہیں کرنا ہے، اس کو بآیاتن نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، بآیت، بآیت. یخفا، یخفا. الی، اتی. یرضا، یرضا. ضا. ٹھیک ہے، ضا پڑھنا ہے. یرضا،
أدنى أدنى عيسى عيسى ہارون ہارون. ٹھیک ہے، اس کو ہارون کر کے کھینچ کے نہیں پڑھنا. ہارون. آج کا سبق یہیں تک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.